بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا رواہ البخاری وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ برکت والا جمعہ کا دن ہم سب کو عطا فرمایا اور کچھ اپنے مذہب کی اور کچھ قرآن اور سنت کی باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی اور اچھی نیت کے ساتھ کہنے کی اور ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی اور اچھی نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سب ایمان والے ہیں اور یہ جو نعمت ہے ایمان کی، یہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت کہی جائے تو یہ بات بے جا نہ ہو۔ تو اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے اور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کو یہ جملے اپنی زبان سے کہنے چاہیے، ادا کرنے چاہیے کہ یا اللہ، میں تیرا اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مذہب اسلام کا فالوور بنایا، تو نے مجھے قرآن کی دولت سے نوازا، تو نے مجھے اپنے آخری نبی کی امت کا ایک فرد بنایا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی، ورنہ حقیقت میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ بزرگ، یہ اللہ کا جتنا بڑا انعام ہم کہیں وہ کم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی مذہب اسلام کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظروں میں، اللہ کے نزدیک جو مذہب پسندیدہ اور مقبول ایکسیپٹڈ مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آل عمران کی آیت نمبر 85 میں بڑے صاف لفظوں میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ مذہب اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، ایکسیپٹڈ نہیں ہو سکتا اللہ کے یہاں۔ اور فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو اختیار کرے گا وہ آخرت میں نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے گا، وہ اللہ کے نزدیک نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہوگا۔ ہر مذہب کا ماننے والا یہ کہتا ہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے، تیرا غلط۔ ہر آدمی اپنے مذہب کے تئیں اچھی باتیں کہتا ہے اور کہنی بھی چاہیے، اپنی چیز کو کون غلط کہہ دے گا؟ لیکن صحیح اور غلط کیا ہے اس کا پتہ آخرت میں چلے گا، اور صحیح اور غلط ہے کیا یہ وہ بتلائے گا جس نے خود دنیا کے نظام کو بنایا۔ اس کو اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، ان کے درمیان کی تمام مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کی ضرورت کی تمام چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے ان کا پیدا کرنے والا جو ان کا کریٹر ہے وہی بتلائے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، کرتا دھرتا سب کچھ وہی ہے، وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے، اور وہی قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے جو میں نے کہی کہ اصل مذہب اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے، اور جو کوئی مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا وہ مذہب اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس لیے کہی کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اس نعمت پر، یعنی اسلام والی نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ یقیناً کم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے، اس دھرتی کے نظام کو چلاتے رہیں گے، اور جس دن اس دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کا نام کون لیتا ہے؟ مسلمان لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک دنیا کے اندر مسلمان زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو بھی چلاتے رہیں گے، اور جب تک دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے موجود رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا۔ آگے پیچھے اوپر نیچے تو یہ اللہ کی مشیت اور مرضی سے ہوتا ہے، مگر اس نظام کائنات کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، اور یہ ہے مسلمان کی اور اسلام کو ماننے والے کی، قرآن کو اور اللہ کے نبی کو ماننے والے کی اللہ کے یہاں ویلیو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں نے پڑھے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے، اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ تو یہ مختصر سی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اس اسلام والی نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اصل بات یہ کہنی ہے کہ ہم مسلمان اپنے مذہب اسلام پر عمل تو کریں، اور کرنا بھی چاہیے، نہیں کریں گے تو آخرت میں جواب دہ بنیں گے۔ اس مذہب اسلام پر عمل تو کریں، لیکن مذہب اسلام کے تعلق سے فکر بالکل نہ کریں۔ یہ پوائنٹ ہے جس پر آپ کو آج مجھے لانا ہے، یعنی مذہب اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب ہے، یہ بالکل حقیقت ہے جو خود قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کو کتابوں کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے اسی دلی کے رام لیلا گراؤنڈ پر ہمارے حضرت، ہمارے بڑوں کے بڑے مولانا ارشد مدنی صاحب جو جمعیت علماء ہند کے ادھیکش ہیں، انہوں نے نیشنل، ملٹی نیشنل، لوکل، ڈومیسٹک تمام میڈیا کے بڑے بڑے چینلوں کے سامنے رام لیلا کے اندر لاکھوں کے مجمع میں یہ بات کہی تھی، جس سے پوری ہندوستان کے اندر چینل میں، اور خاص طور سے جو ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی ہیں اور متشدد ہیں اور ان کو اپنے دھرم کی بڑی فکر رہتی ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا۔ اور بعد میں ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت کے وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے بعد میں 5 منٹ باتیں کی، یوٹیوب پر ہے وہ سب، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کسی کو ہمارے ان کی باتوں پر، ہمارے حضرت کی باتوں پر اعتراض ہے، حضرت نے یہی تو کہا تھا کہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے اس دنیا کا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ حضرت آدم کون تھے؟ اسلام کے ماننے والے تھے، اور پوری دنیا کے سب سے پہلے انسان وہی تھے، اور ہندوستان کے اندر تشریف لائے تھے سری لنکا میں جب ایک تھا یہ سارا ایریا، انہوں نے یہی سب باتیں اس میں ثابت کی۔ تو حضرت نے کہا بعد میں کہ بھئی یہ تو ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، آپ لائیو ڈیبیٹ کریں یا کمرے میں بیٹھ کے بات کریں، کس نے آپ کو منع کیا؟ آپ کو آخر اپنے مذہب کے بارے میں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہرحال مجھے صرف یہ بات کہنی ہے اس بات کے ذریعے کہ ہم مذہب اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے مذہب اسلام پر عمل تو کریں، کرنا بھی ہے ہمیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ایک چیز آج کل چل رہی ہے دھرم کی رکشا والی، یہ مسلمانوں کے اندر بالکل نہیں آنی چاہیے۔ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ یہ بتلائیے کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا کون ہے؟ میں آپ سے پوچھ کے آج بات کروں گا تھوڑی سی، کون ہے نازل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اسی اللہ نے یہ کہا
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کو نازل ہم نے کیا اور قرآن کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ جب سے یہ قرآن نازل ہوا تھا آج تک پوری دنیا کے اندر نہ جانے کتنی میٹنگیں ہوئی، کتنی محنتیں ہوئی اس قرآن کریم کو جلانے کی، مٹانے کی، چھیننے کی، ختم کرنے کی، آگے پیچھے کرنے کی۔ آپ لے کر کے سعودی عرب سے اور مکہ مدینے سے امریکہ کے بارڈر تک اور کشمیر سے کنیا کماری تک پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر گھوم جائیے، جو قرآن آپ کو مکے کے اندر حرم شریف کی الماری میں رکھا ہوا ملے گا وہی حنیفہ مسجد میں ہے، اور جو قرآن مدینے کے اندر ہے وہی قرآن امریکہ کے اندر موجود ہے۔ اس قرآن کریم کے نقطے کے اندر، زبر زیر کے اندر آج تک ادھر ادھر تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کریم کی حفاظت ہم خود کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کے جو ماننے والے ہیں وہی مسلمان ہیں، تو اس مذہب اسلام کو نازل کرنے والا بھی ہمارا رب ہے، اس کی حفاظت بھی وہ کرے گا، اس میں ہمیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹاپک آج میں نے کیوں سلیکٹ کیا، کیوں بات کرنے کی اس پر کوشش کی؟ 16 تاریخ کو ابھی چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں دلی کے اندر ہمارے سناتنی بھائیوں نے ایک بہت بڑا اپنا پروگرام کیا ادھر کھجوری کی طرف۔ اس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث اور موجودہ حالات مسلمانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ بہت سلیقے سے، سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آج وہ جو پروگرام ہوا اس کے بعد میں کچھ ساتھیوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان بھائی آپس میں یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان پریشان ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے وقف بورڈ کو نقصان پہنچا دیا جائے گا۔ دراصل ہوا کیا، ہمارے سناتنی بھائیوں نے، جن کو ہم آج بھی اللہ کے گھر میں منبر پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں اپنا ہندوستانی بھائی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کیونکہ آزادی کی لڑائی مل جل کر کے لڑی تھی، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ چاہے ہمیں کچھ بھی کہے ہم ان کو اپنا بھائی کہنا بند نہیں کریں گے۔ یہ آپ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اس کے اندر کئی چیزوں کی انہوں نے مانگ کی، دھارمک گرو اس میں اکٹھے ہوئے، سناتنی، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یا تو حکومت وقف بورڈ کو بالکل ختم کر دے یا پھر حکومت سناتنی بورڈ بنائے، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اور باضابطہ کئی دھرم گروؤں نے یہ پیغام منچ سے دیا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب ہے اور یہاں ہندو مسلم کو مل جل کر کے رہنا چاہیے، یہ بات غلط کہی جاتی ہے۔ یہ وہ صاحب اپنے منچ سے کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں سناتنی بھائیوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اپنے مذہب کے لوگوں کو مل جل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نفرت کا جواب نفرت سے دینے والے نہیں ہیں، ہم نفرت کا جواب محبت سے دینے والے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں کا مجمع اکٹھا کیا اور ہیڈ اسپیچز دی، بھڑکیلے بھاشن دیے، کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، سب ان کا ہے۔ اور ہمارے یہاں اگر کوئی عالم دین، کوئی مسلمانوں کو سمجھانے کی بھی باتیں کر دے اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے۔ کہنا مجھے یہ ہے، آج کے دن یہ جو دھرم سنسد ہوا اس کے بعد ہمارے مسلمانوں میں یہ سمجھتا ہوں 3 طرح کی ذہنیت کے لوگ ہوئے۔ ایک تو وہ جو ان ایجوکیٹڈ لوگوں کا مجمع ہے، بہت اعلیٰ درجے کا پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ پڑھے لکھوں سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، اسلام کے خلاف محنتیں ہو رہی ہیں، اسلام کا کیا ہوگا۔ ایک تو اس ذہنیت کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل اعلیٰ درجے کے ایجوکیٹڈ ہیں، جن کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، پتہ ان کو سب ہے چونکہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ وہ اس ٹاپک پر نہ چرچا کرتے ہیں، نہ کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔
اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو بیچ کا راستہ اختیار کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچھ پیغام اپنے بڑوں کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ان تینوں کیٹاگری کے مسلمانوں پر بات کرنی ہے۔ پہلی جو کیٹاگری کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا، اسلام کے بارے میں محنتیں ہو رہی ہیں تو اسلام کا کیا ہوگا، ان لوگوں سے اگر یہاں بھی ایسی سوچ کے لوگ ہوں، میری دو تین باتیں ان سے کہنی ہے، گزارش ہے ادباً توجہ سے سنیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم جس اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ کوئی کمزور اللہ نہیں ہے، اور اس نے جو ہم سے کہا کہ تم مذہب اسلام کو اختیار کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بنانے والے کے مذہب کو ایکسپٹ کیا، لہذا ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام کا کیا ہوگا۔ اس کی رکشا کون کرے گا؟ جس نے اس مذہب کو بنایا اور اس کے مذہب کے ماننے والوں کو بنایا۔ ہمارے غیر لوگ تو کیا کر رہے ہیں؟ دھرم کی رکشا کے لیے یاترا نکالیں گے، دھرم کی رکشا کے لیے محنتیں کریں گے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ابھی 2 دن پہلے ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نوجوان، ظاہر سی بات ہے جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ماتھے پہ لکھوا رکھا تھا کٹر ہندو۔ ایک میڈیا والے نے پکڑ لیا اس کو کہ بھیا یہ کیا لکھوا رکھا ہے کہ کٹر ہندو، کہ کیوں لکھوا رکھا ہے کہ اصل میں ہندو خطرے میں ہے نا تو دھرم کی رکشا کے لیے لکھوا رکھا ہے۔ میرا آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے، یہ جو اصل میں یوٹیوب کی دنیا ہے، ہر مسلمان وہ چاہے بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا 10 گھنٹے یہ سروے ہیں، بعض مسلمان رات کو عشاء کی نماز چھوڑ کے اپنے بستر میں، اب سردی کا موسم ہے لحاف میں گھستا ہے، کان میں ایئر فون لگا کے اپنے ابا امی سے بھی بات نہیں کرتا، خیریت نہیں پوچھتا، پاؤں نہیں دباتا ابا امی دادا دادی کے، لحاف میں گھس جاتا ہے ایئر فون لگا کے، پتہ چلا 3:30 4 بجے موبائل خود ہی الگ گر گیا، اس لیے جناب کو نیند آ گئی تھی۔ اور چونکہ یہ سب سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، وہاں ان کے ویوز زیادہ ہیں تو انہی کی ویڈیو زیادہ آتی ہیں۔ اب جب سنتے ہیں یہ چیزیں تو پریشان ہوتے ہیں، یار اسلام کا کیا ہوگا؟ تو میں نے اسی لیے طے کیا کہ آج اس موضوع پر بات کروں۔ پریشان ہونے کی کیوں ضرورت نہیں ہے، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دھرم کی رکشا کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں تو کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں محنتیں کم ہوئی تھی؟ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، پھر آپ کو کچھ پیغام دوں گا، کیا کم محنتیں ہوئی تھی؟ اگر آپ کو نالج نہ ہو تو میں بتلاتا ہوں، سنیے گا توجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے پہاڑی پر اور آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے چچا نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور کہنے لگے تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہ بات کہنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ یہ دشمنی شروع ہوئی تھی اس انسان کے خلاف جس کو مکے کے لوگ اپنے مسئلوں کا حل کروانے کے لیے بلاتے تھے، صرف اس لیے دشمنی کہ اس نے ایک مذہب کا اعلان کیا۔ اور جیسے اس زمانے میں دھرم کے رکشک کھڑے ہوئے ہیں، میں تو کہوں گا اس زمانے کے اندر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ کون تھے اس زمانے کے اندر؟ امیہ ابن خلف، نوٹ کیجئے گا نام، عاص ابن وائل، عتبہ ابن شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ مکے کے وہ لوگ ہیں جو دھرم کی رکشا کے لیے رات دن محنتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو اس زمانے کے اندر دھرم سنسد کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس زمانے کے اندر محنتیں ہوئی، باضابطہ مستقل محنتیں ہوئی ہیں۔ اور محنتیں کتنی ہوئی ہیں؟ مجمع میں جا کر کے یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھائی محمد کو اپنے گھر مت بلانا، جو بھی محمد کی باتیں سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا محنتیں یہ ہوئی کہ محمد سے لوگوں کا ملنا جلنا بھی بند کر دیا جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، عاص ابن وائل کا نام پہلی بار سن رہے ہو یا اس سے پہلے بھی سنا تھا؟ بولیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں جو آج لوگ بیٹھے ہیں 99% لوگ شاید پہلی بار نام سن رہے ہوں گے کہ عاص ابن وائل اللہ کے نبی کے مشن کو ختم کرنے کے لیے محنتیں کیا کرتا تھا، اور محمد کا نام
میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے 5 سال کے بچے کے ذہن میں نہ ہو کہ ہاں محمد نام کے بھی کوئی انسان گزرے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ جب اس زمانے میں محنتیں ہوئی تھی اور اسلام آج تک ختم نہیں ہوا، آج اگر محنتیں ہوگی تو ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ تو یہ جو ایک طبقہ ہے ہم مسلمانوں میں کہ صاحب ویڈیوز دیکھ کر ایسی ایسی باتیں سن کر پریشان ہونے رکھتا ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس کی ہے آپ اپنے سروں کے اوپر ٹوپیاں اوڑھیں، ضرورت اس کی ہے آپ اپنے چہروں پر داڑیاں سجائیں، ضرورت اس کی ہے آپ اپنے بدن کے اوپر اسلامی لباس پہنیں، تاکہ جس جگہ کو آپ نکل جائیں آپ بتلا دیں کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں۔ اور علامہ نے اس زمانے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا۔ اور دوسرے نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج تک اسلام، میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ بات وہ ہے جو کامن سینس سے متعلق ہے، ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی ہے، اسلام کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ایک وہ بھی دھرم گرو ہیں جو اپنے منچ سے یہ بات کہہ رہے ہیں بھائی دھرم کی رکشا کرو، اور ایک ہم بھی دھرم گرو ہیں جو اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں دھرم کی رکشا کی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا جو پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا۔ اگر تمہارا مذہب واقعتاً تمہارے مطابق سچا ہے تو بھائی تمہیں رکشا کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیوں تم یاترا نکالنے پر لگے ہو؟ کیوں تم محنت پر لگے ہوئے ہو؟ ہماری طرح بیٹھ کر اپنے ماننے والوں سے کہو کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واقعتاً تمہارا مذہب بہتر ہے تو یہ خود سر چڑھ کر کے بولے گا۔ بتلائیے میری بات غلط ہو تو۔ ہم تو اپنے ماننے والوں سے، آپ سے آج تک مجھے ایک مولانا بتلا دو جنہوں نے، یا ایک ہماری تبلیغی جماعت کا ساتھی اور امیر بتلا دو جنہوں نے یہ بات کہی ہو بھائی اسلام خطرے میں ہے، لہذا اب اسلام کی محنت کی ضرورت کرنی پڑے گی۔ آج تک کہی کسی نے یہ بات؟ ہم تو جب یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے کی باتیں اس لیے بتلاتے ہیں کہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان وقف بورڈ کو لے کر کے بالکل پریشان نہ ہو۔ تھوڑی سی نالج آپ اپنے ذہنوں میں اس لیے رکھیں، آپ دلی میں رہتے ہیں، یہ راجدھانی ہے ملک کی، میٹرو میں سفر کرتے ہیں، اپنے آفس پر جاتے ہیں، بزنس کے لیے ٹریول کرتے ہیں، کوئی میڈیا والا اگر آ کر کے آپ کو پکڑ لے اور آپ سے آ کر کے کہے کہ بھائی ان لوگوں نے سناتنی بورڈ کی مانگ کی ہے، وقف بورڈ کو ختم کرنے کی مانگ کی ہے، لہذا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ کہیے جو میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ کہیے گا ان سے کہ سنیے گا جناب، وقف بورڈ ہمارے باپ کی جاگیر تو ہے لیکن بنایا ہم نے نہیں ہے، ہمارا ملک قانون سے چلتا ہے، سنویدھان سے چلتا ہے، وقف بورڈ کو قانون نے بنایا ہے، پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے۔ اور بتلائے گا 1954، نوٹ کیجئے گا 1954، 1954 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہمارے وقف بورڈ کو ممبران پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، لہذا وقف بورڈ ہمارا تو ہے لیکن پارلیمنٹ سے پاس ہویا ہوا ہے۔ آپ کو اگر سناتنی بورڈ بنانا ہے آج بنا لو، ہم کب منع کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے وقف بورڈ کے بارے میں ان کو بتلائیں۔ بنا تھا 1954 میں، پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، لیکن 1995 میں 1995 کے اندر اس وقف بورڈ کے اندر چینجنگ کی گئی، ترمیم کیا گیا اس کے اندر، اور باضابطہ اس کے ایکٹ کے اندر اور چیزوں کو داخل کیا گیا جس سے مسلمانوں کو اور ادھیکار ملے۔ اور سنیے گا، تیسری بات بتائیے گا کہ 2013 میں اس وقف بورڈ کے ایکٹ میں اور چینجنگ کی گئی جس میں پارلیمنٹ کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ وقف کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ وقف جائیداد کے نام پر رجسٹرڈ کی جائے گی۔ سن لیجئے گا مسلمانوں یہ بات، 2013 میں پارلیمنٹ نے یہ بات پاس کی تھی کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے مسلمانوں کی وہ وقف بورڈ کے نام سے رجسٹرڈ کی جائے گی۔ اور ہماری کتنی مسجدیں ہیں، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں بھائی حنیفہ مسجد، حاجی جی نے یہ جگہ دی تھی،
ان کی اہلیہ کے نام پر یہ مسجد ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کے نام لینے کے لیے جگہ دی، مگر باضابطہ کمیٹی بنا رکھی ہے حاجی جی نے، اور کمیٹی باضابطہ پاس ہے گورنمنٹ سے ہماری، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وقف ایکٹ نے، وقف بورڈ نے، جو پارلیمنٹ نے ہمیں قانون دیے ہیں، ہم اس کے تحت اپنے کام کر رہے ہیں۔ دوسری تیسری چیزیں تو یہ ہوئی، پانچویں چیز ان کو بتلائیے گا کہ جناب آپ سناتنی بورڈ بنائیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو مسلمانوں کے سینے میں رکھا ہوا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کروڑوں کی جگہ مسلمان یوں ہی کہہ دیتا ہے کہ چلو یہ اللہ کے نام پہ دے دو گے تم 1000 روپے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں دے دو گے؟ اور کہاں سے دو گے اتنی؟ اب سنیے گا ذرا کلیجہ تھام کے، یہ سرکاری آنکڑے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، سرکاری سروے کے انوسار وقف بورڈ کے پاس 8,72,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے۔ کتنی ہے؟ بولیے گا اپنے منہ سے، 8,72,000 ایکڑ سے زیادہ زمین مسلمانوں کی وقف کی ہے اس ہندوستان کے اندر۔ 8,72,000، 800 قدم زمین دیتے ہوئے چیخ نکل جائے گی تمہاری۔ تم تو کسی کو قرض نہیں دیتے بغیر سود کے، تم سناتنی بورڈ کی بات کرتے ہو، دو بناؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی یہاں ہمارا مسلمان وکیل ہو، میں تو گزارش کروں گا کہ جائیے گا ذرا، دھیریندر شاستری صاحب آج کل بابا باگیشور بڑی محنت کر رہے ہیں دھرم کی رکشا کے لیے، آپ ان سے جا کے ملیے گا اور کہیے گا کہ آئی ایم ود یو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں سر، اور میں وقف بورڈ کا وکیل ہوں اور میں فلاں کورٹ میں وکیل ہوں، آپ کا سناتنی بورڈ میں بنانے میں محنت کروں گا، میں کہہ رہا ہوں آپ سے بنوائیے، لیکن کان میں کو یہ بھی بتلا دیجئے گا کہ شاستری صاحب ذرا یہ اور بتلا دو کتنے ایکڑ زمین اس میں سب سے پہلے دو گے مندر کے لیے؟ چول ہل جائیں گے۔ 8,72,000 ایکڑ زمین ہزاروں کروڑ روپے کی بنتی ہے۔ اور سنیے گا ذرا توجہ سے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، سرکاری سروے کے انوسار ریلوے کے بعد، وزارت دفاع کے بعد ہندوستان کے اندر جو سب سے زیادہ پراپرٹی ہے وہ وقف بورڈ کے پاس ہے۔ یہ سرکاری آنکڑے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، پورے ہندوستان کے اندر 32 وقف بورڈ ہیں۔ کتنے؟ 32، اور سب کے سب گورنمنٹ کے ذریعے سے منظور شدہ ہے۔ تو میں یہ سب باتیں کہہ کر کے یہ بات آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں سن کر کے دھرم سنسد میں دھرم گروؤں کے ذریعے ہیٹ اسپیچز جو دی گئی ہیں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محبت کی دکان کھولیے، بقول راہل جی محبت کی باتیں کیجئے آپ، اور اپنے ماننے والے مسلمانوں کو وہ مت بتلائیے جو یہ بتلاتے ہیں کہ بس ہم سناتنی ایک رہیں گے۔ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، آپ اس کے یہاں شادی میں بھی جائیے، ان کے یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، آپ اس میں بھی جائیے، ان کے یہاں کھانا بھی کھائیے، عید بقرعید پر ان کو اپنے گھر بھی بلائیے، مگر ایک جو ڈیڈ لائن ہے اس کو کراس مت کیجیے، یعنی کوئی کام ایسا مت کیجیے جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتا ہو، جو ہمیں کفر اور شرک کے اندر مبتلا کر دے۔ اور یہ لوگ صرف چند ہیں، گنے چنے ہیں، ہماری جمعیت علماء ہند ان لوگوں کی اس نفرت کا جواب دینے کے لیے جو محنت کرتی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ITO پر اس کا ہیڈ آفس ہے، ہم بھی اس کے ممبر ہیں، اور الحمدللہ اس پر باضابطہ محنتیں ہوتی ہیں۔ وہاں تمام مذہب اور مسلک کے لوگوں کو ایک منچ پر بٹھا کر کے بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے، جو بھائی چارے کا پیغام آج ہم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ محبت کا جواب، نفرت کا جواب ہمیں محبت سے دینا ہے، ہمیں اپنے ماننے والوں سے توڑ کی اور جوڑ کی باتیں کرنی ہے، ہمیں توڑ کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ ایک اور چیز جس کو لے کر کے ہمارے مسلمان کچھ پریشان سے ہوئے ہیں وہ یہ، ہمارا جو UP کا مشہور ضلع ہے سنبھل، وہاں کی جو مسجد ہے آپ سب جانتے ہیں، جامع مسجد کا انہوں نے ابھی سروے کرایا اور یہ کہا کہ وہ ہری ہر مندر تھی۔ آپ میں سے اگر کسی کا وہاں جانے ہوا ہو تو وہاں ہرا کلر ہویا ہوا ہے، آج کل اس کی تصویر بھی وائرل ہوئی ہے، تو مسلمان پریشان ہونے لگتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی انہوں نے بابری مسجد لے لی، کچھ بگڑ گیا ہمارا؟
اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پریشان نہ ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ حنیفہ مسجد تو ہے آپ کے پاس, آپ یہاں کیوں نہیں آتے نمازیں پڑھنے کے لیے؟ لاک ڈاؤن لگا تھا, ایک دیوبندی شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو, در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو, حق اگر یہ بھی چھین لیا تو کیا ہوگا. کورونا کے اندر ہمارے پاس مسجدیں تھی مگر سجدہ نہیں کر سکے ہم مسجدوں کے اندر آ کر. جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کا نظام ٹھیک کریں, ان مسجدوں کے آ کر کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں, اور پریشان ہونے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ابرہا نے لشکر کے ذریعے چڑھائی کی تھی خانہ کعبہ پر, عبد المطلب اپنے اونٹ چرا رہے تھے. جب ڈسکشن کا دور ہوا تو عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی بات کی ابرہا سے, لیکن خانہ کعبہ پر چڑھائی کو لے کر کے بات نہیں کی. اس نے کہا بڑی حیرت میں کہ میں تمہارے کعبے کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, تم اپنے اونٹ کی فکر کر رہے ہو, تمہیں کعبے کی فکر نہیں. تو کیا جواب دیا تھا عبد المطلب نے کہ بھائی کعبے کا رکھوالا اللہ ہے, اونٹ کا مالک میں ہوں, تو مجھے تو اپنی ملکیت کی فکر ہے, کعبے کی حفاظت اللہ کرے گا, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے دو باتیں یہاں کہنی ہے. مسجدوں کے اوپر یہ جو سروے اور یہ دعوے اور یہ سب بکواس اور یہ سب چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں, آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا. آپ جو مسجدیں ہیں ان میں نمازیں پڑھیں, ان کی قدر کریں. ہماری جمعیت علماء ہند اللہ اس کو زندہ رکھے, ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ اللہ اس کو اور اس کے کارندوں کو آباد رکھے. یہ محنتیں لڑتے ہیں اور سر پہ چڑھ کر کے لڑتے ہیں, قانون کے دائرے میں لڑتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہاں کے جو پارلیمنٹ کے ممبر برق صاحب کے بیٹے ضیاء صاحب, انہوں نے کہا مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی, آپ کرائیے سروے, ہمیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں, اس ٹاپک پر میں بہت مفصل خطاب کر چکا ہوں آپ کے سامنے. غالباً پچھلے سال جب انہوں نے متھرا کی مسجد پر اور مہرولی کی مسجد پر باضابطہ بکواس شروع کی تھی, اور مہرولی کی مسجد کو راتوں رات انہوں نے ڈھایا تھا, ہم نے اس موقع پر تقریر کی تھی, یوٹیوب پر موجود ہوگی. یہ 1 منٹ کی باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا. ان کے نشانے پر کتنی مسجدیں ہیں. میں سروے کی بات کر رہا ہوں. یو پی کے اندر 299, وقت ہو چلا 1 منٹ میں سنیے, یو پی کے اندر 299, کرناٹکا کے اندر 192, اور تمل ناڈو کے اندر 175, اور راجستھان کے اندر 170, گجرات کے اندر 175, مدھیہ پردیش کے اندر 151, اور مہاراشٹر کے اندر 143, بنگال کے اندر 102, ہریانہ کے اندر 77, اور بہار کے اندر 80+, دلی کے اندر 75+, ٹوٹل 1396 مسجدیں گورنمنٹ کے نشانے پر ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہے, آرٹیکل 25 کی بنیاد پر بھی ہے, جو ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی, قیامت تک مسجد رہے گی. جتنی مسجدوں کو تم نے شہید کیا, ظالمانہ طریقے سے لیا, وہ مسجدیں مسجد ہیں اور قیامت تک مسجد رہے گی. یہ ہمارا مذہبی عقیدہ ہے. ہماری زبان کو تم روکنے سے, بولنے سے روک نہیں سکتے. اپنے مذہب کی باتیں کرنے کا ہمیں ہمارے قانون نے اختیار دیا ہے, تو ہم تو اپنے مذہب کی باتیں کریں گے. اور کیوں ہے یہ مذہب کی بات, یہ مسئلہ آپ ذہنوں میں رکھیں. اگر کسی مسلمان نے اپنی جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا کہ بھائی یہ جگہ اب مسجد ہے, آپ مسئلہ سن لیجئے گا جو علماء نے کتابوں میں لکھا. اس مسجد کی زمین چاہے وہ 7 زمینوں کے نیچے تک ہو, اور اس مسجد کی بلندی چاہے 7ویں آسمان تک ہو, وہ قیامت تک مسجد رہے گی. چاہے آپ اس کے اندر ظالمانہ طریقے سے کوئی پراپرٹی پرسنل بنا دے یا مندر بنا دے. یہ اللہ کا قانون ہے جو قیامت تک نہیں بدل سکتا, اور یہ مذہب کی بات ہے جو ہم مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے. آخری گزارش یہ کہہ کر کے میں اپنی بات مکمل کروں, اس سے پہلے کہ گورنمنٹ اپنی طاقت کے دم پر ہمیں پریشان کرے, ہمیں اپنی مسجدوں کے نظام کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. آپ نے سنا ہوگا ابھی 3-4 دن پہلے باضابطہ چھتیس گڑھ کے اندر گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ مسجد کے اندر امام جو جمعے کی اسپیچ دیں گے, پہلے وہ اسپیچ گورنمنٹ سے منظور کرانی پڑے گی تب بولیں گے.
افسوس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور سنبل کی جامع مسجد اور فلانی مسجد اور یہ مسجد، یہ سب کیا ہے؟ میں تو کہوں گا یہ ہمارے بد اعمال کی سزا ہے، یہ ہماری بد اعمالیوں کی سزا ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کا نظام ٹھیک کریں اور علماء کے مشورے سے اپنی مسجدوں کے اندر اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نظام ایسا بنائے کہ مسجد کے اندر نہ امام کو پریشانی ہو، نہ مؤذن کو پریشانی ہو، نہ نمازیوں کو پریشانی ہو، اور یہ دنیا کے اندر اللہ کے جو گھر ہے یہ ہمیشہ آباد رہے۔ ہم اپنی مسجدوں کے اماموں کو پریشان کریں گے جمعے کے بیان کو لے کر تو کیا ہوگا؟ چھتیس گڑھ کی حکومت تو کہے گی نا بھائی کہ ہم سے پوچھ کے بیان کرنا پڑے گا۔ میں نام نہیں لے رہا، دل تو چاہ رہا تھا اس موضوع پر بہت کھل کے بولوں۔ مسجدوں کے اندر ہم نے کباڑہ بنا رکھا ہے مسجدوں کا۔ ایک امام جمعے کے اندر تقریر کرتا ہے، ایک اناڑی آدمی، میں تو کہوں گا جو دیکھنے میں ہندو سا لگتا ہے، چار آدمیوں میں کھڑا ہو تو سوچنا پڑے گا اسے سلام بھی کرے یا نہ کرے، یہ رام منوہر کھٹر ہے یا مسلمانوں کا عبداللہ ہے، پتہ نہیں چلتا۔ وہ مسلمان آ کے کہتا ہے امام صاحب آج جمعے کے بیان میں مزہ نہیں آیا، بے وقوف کمبخت آدمی، تو امام کا بیان مزے سننے کے لیے آیا تھا۔ مطلب یہ سب کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ کوئی ہوائی ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ مسجدوں کے اندر مسلمان کرتے ہیں۔ اور جب تک ہم اس بدتمیزی سے بعد نہیں آئیں گے تو حکومتوں کا رویہ یہ سب ہوتا رہے گا۔ کیا ہے یہ اللہ کا نظام؟ اللہ کا نظام بدلتا رہتا ہے۔ میں بس اس بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہا، صرف یہ گزارش کروں گا، یہ علماء آپ کے رہبر ہیں، یہ علماء محنتیں کرتے ہیں، اور ان علماء کرام میں ایسے بھی علماء ہیں، میں پرسنل جانتا ہوں، جو چاہے تو کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا پر لات ماری اور آپ کی مسجد کی امامت کو گلے سے لگایا۔ ان علماء کی، ان اماموں کی ہم قدر کریں۔ اگر کسی امام سے کوئی غلطی ہو، آپ کمیٹی کے افراد عزت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ جائیے اور بات کیجیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ امام صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کہیں کہ جی فرمائیے، آپ کہیں حضرت آپ نے ایک بات کہی ہے اور وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگی، اگر آپ کو امام کو ہٹانا بھی ہے آپ ان سے کہیں کہ امام صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے، لیکن ہم آپ کو 2 مہینے کا، 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپ نے اس غلطی کو ٹھیک کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو پھر رخصت کر دیں گے۔ یہ طریقہ بتلائیے صحیح ہے یا نہیں؟ غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات کو 10 بجے آپ امام کے کمرے میں پہنچے اور امام صاحب کو تنخواہ دے کر کے کہا امام صاحب وہ بس مشورہ یہ ہوا ہے کہ صبح سے آپ امامت مت کرائیے۔ قسم خدا کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور یہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے شریعت کو پڑھ کے کہہ رہا ہوں، اگر حضرت عمر کی حکومت ہوتی تو چوراہے پر لٹکے ہوئے ملا کرتے ایسے لوگ، کوڑے لگا کرتے ان بدماشوں کے۔ ایک امام نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرایا ہے، اس کا ٹارگیٹ ہے مجھے اپنے بچے کو ایڈوکیٹ بنانا ہے، اس کا ٹارگیٹ ہے مجھے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس نے انگلش میڈیم میں ایڈمیشن کرا رکھا ہے، اور آپ آ کر کے یہ کہتے ہیں امام صاحب صبح سے نماز مت پڑھائیے، اس کے بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ اس نے جو پورے سال کی فیس پے کر رکھی ہے اس فیس کا کیا ہوگا؟ شرم نہیں آتی؟ ہمارے بچے کمپنیوں میں ملازمت کرتے ہیں، کمپنیوں کا کیا قانون ہے؟ اگر آپ کو ریزائن دینا ہے یا لینا ہے، یہ بیٹے اسلم بھائی انٹرنیشنل کمپنی کے اندر ملازم ہے، باضابطہ قانون ہوتے ہیں۔ اگر قانون نہیں ہے تو ان مسجدوں میں نہیں ہے جہاں مسجدوں سے قرآن کا قانون بتلایا جاتا ہے۔ یہ افسوس نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر ممبروں سے قرآن کا قانون بتلایا تو جاتا ہے لیکن لاگو نہیں کیا جاتا۔ یہ آخری بات کہہ کر کے وہ آخر دعوانا پڑھوں گا، اگر کسی امام کے بارے میں، مؤذن کے بارے میں آپ سنیں یہ ہو گیا، آپ کا حق کیا ہے؟ آپ جائیے گا امام صاحب ہم نے ایسا سنا ہے، سچ کیا ہے وہ بتلائیں گے آپ کو۔ پرابلم یہ ہے مارکیٹ میں ایک چلتے پھرتے آدمی سے سنتے ہیں اچھا یہ ہوا ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے بھائی، بس اللہ ہی مالک ہے ہمارے اس نظام کا،
میری آپ سب سے گزارش ہے علماء کا ادب کرے، اماموں کا احترام کرے، اور یاد رکھیں ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر ہم کسی امام اور عالم کی بے عزتی کریں گے۔ یہ میں خود نہیں کہتا، کتابوں کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور قانون کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔